تو اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیویا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے نچوڑ نکالا کہ اللہ والوں کی صحبت سے فائدہ کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یک زمانہ یعنی تھوڑا سا لمحہ، تھوڑا وقت اللہ والوں کی صحبت کے اندر گزارنا، آپ فرماتے ہیں کہ 100 سال کی دکھاوے والی عبادت سے وہ بہتر ہے، کیونکہ دکھاوے والی عبادت، ریاکاری والی عبادت وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والوں کے اس بندے نے صحبت اختیار کی، ان کی محفل کے اندر بیٹھا، تو اللہ نے کیسا کرم کیا کہ اس کو بھی رب نے جو کرم اپنے نیک لوگوں پہ کیا، اس سے حصہ اسے بھی عطا فرما دیا۔ اور پھر دیکھو جیسے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر چوری کرنے کے لیے آنے والے چور کا واقعہ آپ نے بارہا سنا، لیکن آیا تو وہ غلط ارادے سے، چوری کرنے کی غرض سے، لیکن جب اس کو غوث اعظم کی صحبت حاصل ہو گئی، آپ کی محفل ملی، آپ کے گھر کے اندر وہ آیا، اللہ نے کیسا کرم کیا کہ اسے ایک لوگوں کے اندر شمار فرما دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا اثر۔ وہ غوث اعظم سے زیارت کی غرض سے نہیں آیا، آپ کے ہاتھ چومنے کی غرض سے نہیں آیا، آپ کی صحبت کے اندر بیٹھنے کی غرض سے نہیں آیا، لیکن آیا تو ارادہ چوری کا لے کر تھا، لیکن اللہ نے کیسا کرم کیا کہ اسے بھی کتب بنا دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا اثر کہ جب بندہ کسی اللہ والے کے قریب چلا جاتا ہے تو پھر رب العالمین اس کے ارادے کو نہیں دیکھتا، اس کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ رب العالمین تو یہ دیکھتا ہے کہ لوگ پھر کیا کہیں گے کہ یہ بھی غوث اعظم کے گھر گیا تھا پھر بھی چور ہی واپس آیا ہے، لیکن اللہ نے پھر اس کے دل کی کیفیت کو بھی بدلا، رب نے اس کے اعمال کو بھی بدلا، صرف نیک ہی نہیں بنایا بلکہ قطب کا درجہ رب نے اسے عطا فرما دیا۔ تو جب ہم بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، تو اللہ ضرور ہمارے اوپر بھی کرم فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد ان یجلس مع اللہ، رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میں رب کے پاس بیٹھوں، یعنی مجھے رب کی صحبت حاصل ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَجْلِسْ مَعَ أَهْلِ التَّصَوُّفِ، فرمایا کہ وہ اہل تصوف یعنی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے تو سمجھ لے کہ مجھے رب کی صحبت حاصل ہو گئی ہے۔ اور پھر دیکھو جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور پھر رب کے ساتھ اس نے تکرار بھی کیا کہ جب رب نے اس کے گلے کے اندر لعنت کا طوق ڈالا تو اس نے تکرار بھی کیا کہ مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، نیکی سے روکوں گا، گناہ کے اندر انہیں لگاؤں گا۔ تو یہ ذکر کرتے کرتے آگے شیطان نے اپنی لاچاری کا اظہار بھی کیا۔ وہ لاچاری کیا تھی
کہ شیطان نے رب سے یہ بھی کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہنے لگا کہ مولا جو تیرے مخلص بندے ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کروں گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو مخلص بندوں کے قریب آ جائے گا، جو رب کے ساتھ مخلص یعنی خالصتاً رب کی رضا کے لیے وہ عبادت کرتی ہیں، رات کو جاگ کر نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، علم دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے، تو ظاہر ہے جو رب کی رضا کے لیے عمل کرتی ہیں وہ مخلص ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں انہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو جو مخلصین کی صحبت اختیار کر لے گا تو اس کا شمار بھی مخلص لوگوں کے اندر ہو جائے گا۔ تو جب بندہ مخلص لوگوں کی صحبت اختیار کر لے گا تو پھر وہ شیطان کے دو سے بھی بچ جائے گا، تو شیطان کے ورغلانے سے بھی بچ جائے گا۔ تو جب شیطان کے دو سے بچے گا تو پھر وہ بندہ گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ تو جب گناہوں سے بچے گا تو پھر رب العالمین اس بندے کو انعام و اکرام کیا عطا فرمائے گا کہ پروردگار اسے عذاب سے بچا کر انعام و اکرام عطا کر کے جنت عطا فرمائے گا۔